اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز پڑھنے کھڑا ہو تو ایسے نماز پڑھ جیسے تو دنیا میں رخصت ہونے والا ہے، اور کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے بعد میں معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جا۔ سنیں ابن ماجہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ حکمت کی بات بتائی، وہ بڑی بہترین بات بتائی کہ ہمیں نماز پڑھتے وقت ہمارا دھیان اور ہمارا دماغ اور ہمارا دل پوری طریقے سے اللہ کی طرف ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں انسان کی رگے جان سے قریب ہوں جتنا تمہارے ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب کوئی بھی نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ماں کا درجہ بڑا بہترین رکھا ہے، اس کو 99% 100% میں سے صرف ایک حصہ ممتا کا دیا اور 99 حصہ اپنے پاس رکھا۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف پلٹو، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے توبہ طلب کرو تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ اور پھر یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بہت سی ایسی باتیں بھی بتا دیں کہ کون سے وقت اور کون سے اوقات ایسے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ رمضان میں افطار کے وقت، جو افطار کے پہلے کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ پھر دوسرا پھر بتایا، نماز جب ہم پڑھتے ہیں وہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تیسرا تہجد کا وقت، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان اپنی نیند کو توڑ کر جب میرے لیے اٹھتا ہے اور میری طرف رجوع کرتا ہے اور پھر مجھ سے طلب کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ چوتھا وقت نماز کے بعد کا وقت ہے، اور پانچواں وقت جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہے کہ دو وقت حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ ایک عصر کا وقت جس میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، وقت چینج ہوتا ہے، اوقات چینج ہوتا ہے، اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں اور پھر صبح فجر تک رہتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سوچنے اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔